تو میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ذو البجادین تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ چھپ کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا سننا تھا، تو اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکے۔ فوراً کہا کہ مجھے اے اللہ کے رسول اپنے اسلام میں داخل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کی گھر کی طرف جانے کی۔ تو کہا کہ ابھی اپنے اسلام کو چھپانا، لیکن جب گھر آئے تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ تو ان کے چچا نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو گئے ہو؟ تو جو دل کا ایمان تھا، دل کے ایمان کی جو طاقت تھی، وہ سامنے آ گئی، کہا کہ ہاں جی میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ چچا نے پکڑا اور مارا اور کہا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے پاس رہو، دوسرا یہ کہ آپ ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر ان کو مارنے کے بعد پھر ان کو گھر سے نکالا۔ جب وہ جانے لگے کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار دو، یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، اور یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی دے دیے۔ اب جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں میرے عزیز محترم بھائیوں، کہ اس دین کی خاطر صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر، اس کلمے کی خاطر۔ آج ہمیں اپنی ماؤں کے گود میں یہ کلمہ مل گیا ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کلمے کی قدر نہیں ہے، اس قرآن کی قدر نہیں ہے، ان احادیث کی قدر نہیں ہے، ان فقہ کی قدر نہیں ہے، ان علماء کرام کی قدر نہیں ہے، ان حفاظ کرام کی قدر نہیں ہے، ان ائمہ کرام کی قدر نہیں ہے، ان دین والوں کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی قدر نہیں ہے، نبی کے طریقوں کی قدر نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی سے اللہ کے احکامات نکالے جا رہے ہیں، آج ہماری زندگی سے نبی کے طریقے اٹھائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر سے اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے نکل رہے ہیں، ہمارے بازاروں سے نکل رہے ہیں، ہمارے جسم سے نکل رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تو اپنا خون پیش کیا اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، شہادت کا جام پیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا اس دین کی خاطر، اور آپ کے کپڑے اتارے گئے، اپنے کپڑے اتار دیے۔ ماں تو ماں تھی، ماں نے جب دیکھا تو جب وہ جا رہے تھے تو چوری چھپکے سے اس کو اپنی چادر پہنا دی، چادر دے دی۔ تو انہوں نے وہ چادر لی، باہر نکلے، اس کو درمیان سے کاٹا، آدھا اس کی لنگی بنا لی اور آدھا اپنے جسم پہ اوڑھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ ساری رات کا سفر کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح تشریف لے گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ کا صحابی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو وہ آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے نظر آ رہا تھا، کھلا رہا تھا آپ کا چہرہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آج کیوں کھلا رہا ہے۔ تو یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اے اللہ کے رسول اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، اب نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا مال ہے، نہ میرا گھر ہے، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صرف آپ کا دامن ہی ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ تو بڑے اللہ والے تھے، زہد اور فقر کے اندر زندگی گزاری، اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور اللہ کے راستے میں بھی نکلتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ کو بہت بخار ہوا، تیز بخار ہوا، اس بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ! جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کتنی عزتیں دیتے ہیں۔ عزتیں نہیں دیتے، اللہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کے لیے توبہ کرے، اللہ کا بن جائے، اللہ اسے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ چوٹیوں پر، صرف عزتیں نہیں دیتے، عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں حضرت عبداللہ کے اوپر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا غسل کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی دی، کہا کہ میری کملی سے اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے آپ کو کفن دیا گیا۔ سبحان اللہ! کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کا کفن بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور جب آپ کو قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا، قبر کے اندر جو قریبی ہوتا ہے وہ اترتا ہے اور وہ اس کو قبر کے اندر رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر خود تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کو قبر کے اندر اتارا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو عرض کی، اے کاش آج اس کی جگہ میری میت ہوتی، اے کاش حضرت عمر جو خلیفہ ہیں، جو اللہ نے خلافت کا ان کو دیا، عہدہ دیا، عمر وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے کاش آج اس عبداللہ ذو البجادین کی جگہ میں ہوتا، کاش آج اس کی جگہ میں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ مجھے انعام دیتے، یہ سعادت مجھے ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا اور فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ ذو البجادین سے راضی ہوں، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ!